بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور مصر کے تمام کتیبوں کے گھر جلا گئی، لیکن بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ بیدار ہونے کے بعد وہ بڑا خوف زدہ تھا کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنے کہنے عالموں اور جادوگروں کو جمع کیا اور اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ اس کے ہاتھوں اہل مصر تباہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ فرعون نے اسی وقت بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم جاری کر دیا، لیکن تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی۔ فرعون اپنے خواب کی وجہ سے بہت زیادہ خوف زدہ تھا۔ اسے اپنی حکومت کے زوال کا خطرہ تھا، اس لیے اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ بنی اسرائیل میں کوئی ایسا لڑکا پیدا ہی نہ ہو جو میری حکومت کے زوال کا سبب بنے۔ اس نے کچھ مردوں اور عورتوں کو یہ ذمہ داری لگا دی کہ بنی اسرائیل کی عورتوں میں سے جو بھی امید سے ہو اس کے پاس جائے اور پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں معلومات رکھے۔ اگر لڑکا پیدا ہو تو اسے قتل کر دے اور اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے باقی رہنے دے۔ ادھر فرعون کی یہ چالیں تھیں اور ادھر تقدیر الہی اس پر ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اے ظالم بادشاہ، تجھے اپنی افواج کی کثرت، اپنے اقتدار کی طاقت اور وسیع سلطنت پر غرور ہے، لیکن اس عظیم خالق کی طرف سے تو غافل ہے کہ جس کی تقدیر کا کوئی توڑ نہیں، جس کے فیصلوں کو رد کرنے کی کسی میں مجال نہیں۔ وہ ذات یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ جس بچے سے تو خوف زدہ ہے، جس کے لیے تو نے بے شمار معصوم بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، وہ تیرے ہی گھر میں پرورش پائے گا اور تیری دنیا اور آخرت کی تباہی اسی کے ہاتھوں ہوگی۔ تجھے معلوم ہو جائے گا کہ آسمان و زمین کے مالک ہی کی یہ شان ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے پاس مکمل قدرت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی اس سال ہوئی جس سال بچوں کو قتل کیے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ عز و جل کو ان کمزور بندوں پر رحم آیا جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کے غلام سے نجات دلا کر آزادی جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ فرعون اور اس کے لشکر کو ہلاک کر کے بنی اسرائیل کو اس کی سرزمین کا وارث بنانا چاہا۔ فرعون، حامان اور ان کے فوجیوں کو یہ دکھانا چاہا کہ جس خوف سے وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا رہے ہیں، اس کا نتیجہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ آپ علیہ السلام کی والدہ حمل کے دنوں میں بڑی فکر مند ہوئی اور انہوں نے حمل کے ابتدائی ایام ہی سے بہت احتیاط کی کہ کہیں حمل کے علامات ظاہر نہ ہو جائیں اور دوسروں کو علم نہ ہو جائے۔ وہ ان کے بیٹوں کو بری طرح ذبح کر دیتا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ بلا شبہ وہ فساد پھیلانے والوں میں سے تھا۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان فرمائیں جنہیں زمین میں کمزور بنا دیا گیا تھا اور ان کو دین کا پیشوا بنائیں، وارث بنائیں، اور ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں اور فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو وہ کچھ دکھا دیں جن کا انہیں بنی اسرائیل سے خطرہ تھا، اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کی مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ اور اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے مصائب پر صبر کا مظاہرہ کیا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کی بنائی ہوئی چیزوں سمیت اونچی عمارتیں اور محلات تباہ و برباد کر دیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اپنے بچے کے لیے ایک صندوق بنا لو، اور جب تمہیں یہ خطرہ ہو کہ فرعون کے کرندے اگر اس بچے کو قتل کر دیں گے تو اس صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دینا۔ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم اس بچے کو واپس آپ کے پاس لوٹا دیں گے اور اسے اپنا رسول منتخب فرمائیں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی والدہ نے اسی طرح کیا۔
فرمان الہی ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو الہام کیا کہ تم اسے دودھ پلاتی رہو، پھر جب تمہیں اس کے قتل کا خطرہ محسوس ہو تو اسے دریائے نیل میں ڈال دینا اور خوف اور غم نہ کرنا، یقیناً ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے اور اسے اپنے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ جب ہم نے آپ کی والدہ کو وہ الہام کیا جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم اس بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دو، پھر دریا اس صندوق کو ساحل پر پہنچا دے گا، اسے میرا اور اس موسیٰ کا دشمن لے لے گا، اور میں نے اپنی طرف سے آپ کے لیے لوگوں میں خاص محبت پیدا کر دی تاکہ آپ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش میری نگرانی میں ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ عز و جل کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے بچے کو ایک مضبوط صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا۔ جب وہ صندوق فرعون کے محل کے قریب سے گزرا تو شاہی خادموں نے اس صندوق کو دریا سے نکال کر شاہی محل میں فرعون کی بیوی آسیہ کے سامنے پیش کر دیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے جب صندوق کھولا اور کپڑے میں لپٹے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معصوم چہرہ نظر آیا اور اس کے دل میں آپ علیہ السلام کی شدید محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے فرعون سے کہا، یہ تو بہت ہی پیارا بچہ ہے، یہ تو میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس لیے اسے دوسرے بچوں کی طرح قتل نہ کیا جائے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ بچہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اس سے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے جب اس معصوم اور خوبصورت بچے کو دیکھا تو فوراً چونک پڑا کہ کہیں یہ وہی اسرائیلی بچہ نہ ہو جو میری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سوچ کر اس نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کی بیوی رکاوٹ بن گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہر چیز پر غالب رہتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دشمن کے گھر میں اس بچے کی اس طرح محفوظ کیا کہ وہ اسے ذرا برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔